السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ربنا سورة الفرقان والفرقان الحميد، الله لا إله إلا هو الحي القيوم۔ محترم ناظرین، یہ شخص چاہتا ہے اللہ خالق کائنات اس کو ہر چیز عطا کر دے جس کے لیے وہ دعا کرتا ہے، یعنی ہر وہ چیز اس کو اسی ٹائم خالق کائنات دنیا میں ہی عطا کر دے جو وہ چاہتا ہے۔ عموماً دعا کے 3 صلے ہوتے ہیں، یا تو اللہ خالق کائنات اسے آخرت کے لیے جمع کر لیتے ہیں، آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں، یا کسی مشکل کو ٹال دیتے ہیں۔ انسان پر کوئی مشکل آنی ہوتی ہے، اس کی دعا کرنے کی وجہ سے وہ مشکل ٹل جاتی ہے، یا اسے دنیا میں ہی اللہ خالق کائنات وہ جو جس کام کے لیے جس چیز کے لیے دعا کرتا ہے اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ انسان سوچتا ہے کہ اللہ خالق کائنات ہماری دعاؤں کو قبول ہی نہیں کرتے، ہم اتنی دعائیں کرتے ہیں لیکن ہمیں کچھ ملتا نظر نہیں آتا، تو اللہ خالق کائنات وہ تمہاری آخرت کے لیے جمع کر رہے ہیں، آخرت کے لیے وہ ذخیرہ ہو رہی ہیں تمہاری دعائیں۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا انسان اپنی ان دعاؤں کو دیکھے گا جو اللہ نے جمع کر لی تھی، آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی تھی، تو وہ خواہش کرے گا کہ کاش دنیا پہ میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی۔ کبھی کبھی اللہ خالق کائنات ہمیں ہمارے دعا کرنے کی وجہ سے کسی مشکل سے نکال لیتے ہیں، کسی پریشانی سے ہمیں نجات دلا دیتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ اللہ ہماری دعا نہیں قبول کرتے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا کو سنتا ہوں۔ طریقہ الگ ہے، یعنی اللہ خالق کائنات نے 3 صلے بتائے ہیں، یا تو آخرت کے لیے جمع ہوگی، یا کوئی مشکل اس سے ٹل جائے گی، یا اللہ خالق کائنات اسی وقت عطا کر دیں گے۔ اور اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اللہ خالق کائنات جو وہ دعا کرے اسے دنیا میں ہی پورا کر دے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، اللہ کو اسم اعظم کا واسطہ دے کے اس سے مانگا کرو، اور بتلا بھی دیا کہ اسم اعظم سورہ بقرہ، سورہ العمران اور سورہ طٰہٰ کے اندر ہے، اور وہ آیت ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو صحابہ کرام نے اس سے اخذ جو اسم اعظم ہے وہ الحی القیوم کو کیا۔ اب اس کو پڑھنا کس طرح ہے؟ جب بھی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، جب بھی اللہ خالق کائنات سے کچھ مانگیں، تو 313 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یا واحد یا ذا الجلال والاکرام۔ 313 مرتبہ اللہ خالق کائنات کو اسم اعظم کا ان کلمات سے واسطہ دے کے جو بھی دعا کریں گے اللہ خالق کائنات دنیا میں ہی پوری کر دیں گے۔ تو ہمیں اپنے ذہن میں یہ بات نہیں لانی چاہیے کہ اللہ خالق کائنات ہماری دعائیں نہیں قبول کرتے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور اللہ پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے۔ اور قرآن میں تو شک نام کی گنجائش نہیں، لکھنے والے نے شروع پہ ہی کہہ دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور یہ جو کتاب ہے اس میں شک نام کی گنجائش بھی نہیں ہے، اور یہ ہدایت ہے متقین لوگوں کے لیے۔ تو ہمیں اس طرح اللہ خالق کائنات سے اسم اعظم کا واسطہ دے کے دعا کرنی چاہیے۔ جو کلمات میں نے بتائے اپنی دعا کے اندر، ان کلمات سے اللہ خالق کائنات کو اسم اعظم کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا کریں، اللہ خالق کائنات دنیا میں ہی تمہاری دعائیں پوری کر لیں گے۔
خالق کائنات سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسی طرح احسن طریقے سے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔